ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی رسم و رواج ہیں جنہیں ہم اسلام کا نام دے دیتے ہیں، جنہیں ہم شریعت کا نام دے دیتے ہیں، اور شریعت کے نام کو استعمال کر کے ہم اس رسم و رواج کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس قسم کے رسم و رواج کو اور ایسے عمل کو منع کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو پہلی عید آتی ہے تو سارے گاؤں والے، سارے رشتہ دار اس فوتگی والے گھر میں چلے جاتے ہیں اور اس سے جا کر تعزیت کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، آئے پہلی عید ہے، باپ آپ کا مر گیا یا شوہر آپ کا مر گیا، بڑا افسوس ہوا، اور اس کے غم کو تازہ کرتے ہیں، اور وہاں ایک ماتم کی کیفیت، ایک دکھ کی کیفیت اور ایک رونے دھونے والا منظر وہ وہاں بنا لیتے ہیں۔ یہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو پہلی عید آئے تو سارے کے سارے وہاں ان کے گھر میں جائیں، وہاں جا کے تعزیت کریں، وہاں جا کے ان کے گھر میں ایک صف ماتم جیسا منظر وہ پیدا کریں۔ اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ تعزیت صرف 3 دن ہے، اور 3 دن کے بعد وہ کسی قسم کا سوگ نہیں ہے، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ ہیں، باقی ان کے گھر والوں کے لیے بھی نہیں۔ اگر اس طرح پہلی عید آتی ہے اور 3 دن سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، مطلب ہے کہ 20 دن 25 دن، مہینہ 2 مہینے گزر چکے ہیں اور پہلی عید آ رہی ہے، ان گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اچھا لباس پہنیں، خوبصورت لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، آئیں عید کی نماز پڑھیں، لوگوں کو عید ملیں۔ اور ہمارے معاشرے والوں سے بھی گزارش ہے، خدا را یہ فضول قسم کے تانے ان لوگوں کو نہ دیں کہ دیکھو جی اس کو تو ذرا بھی غم نہیں ہے کہ اس کا باپ مرا تھا اور یہ عید پہ خوشیاں منا رہا ہے۔ نہیں، جو چیز شریعت ہے اس پر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا کہا ہے اس بات پر عمل کرو۔ ہمارے لیے اطاعت رسول اور اطاعت الہی ہی لازم ہے۔ معاشرے کی باتیں، معاشرے کا رسم و رواج ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے وہ اپنی دین کو بھی بگاڑ پیدا کریں، اسلام کے اندر بھی وہ خرابیاں پیدا کر لیں، اور ایسی بدعتوں کو ہم اتنا پابندی کے ساتھ کریں کہ گویا جیسے یہ قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ نہیں، اسلام نے ایسی بدعتوں کو، بلکہ بدعت تو گمراہی ہے، اور اس گمراہی سے جو بندہ ایسا عمل کرے گا، یہ بدعت ہے کہ آپ پہلی عید آئی ہے تو آپ فوتگی والے گھر میں جائیں اور تعزیت کا نام لے کر آپ وہاں جا کے رونا دھونا شروع کر لیں اور تعزیت کے لیے جائیں۔ اسلام نے ایک دفعہ تعزیت کا کہا ہے، ہر شخص کے لیے لازم ہے، اگر فوتگی ہو جاتی ہے اس کے گھر میں آپ جائیں اور ایک دفعہ جائیں، جا کے تعزیت کریں، تعزیت کے بعد پھر دوبارہ اس کے گھر میں جانا شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہر روز اس کے گھر میں جاؤ، رات کو جا کے مجمع لگاؤ، دن میں جاؤ، صبح جاؤ، پھر شام جاؤ، پھر 3 دن بعد جاؤ، پھر 40 دن بعد جاؤ، پھر اتنے دن بعد جاؤ، اور ایک عجیب سی کیفیتیں پیدا کرنا شروع کر لو۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا معاشرے کے لوگ بھی، جو میت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اگر دوسری دفعہ نہ جاؤ تو وہ کہتے ہیں جی اس کو تو ہمارے غم کا احساس ہی نہیں ہوا، اس کو اگر غم ہوتا تو یہ روز آتا، اس کو غم ہوتا جو رات کو بھی آتا، اس کو غم ہوتا تو یہ لگاتار آتا۔ نہ، اسلام نے جس بات کا حکم دیا خدا را اس پر عمل کرو۔ یہ اس قسم کی بدعتوں کو دور پھینک دو اور اسلام کی خوبصورت دین کو اپنا لو۔ یہی زندگی ہے اور یہی خوبصورت زندگی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو عید وغیرہ اس قسم کی پہلی عید آئے، کسی کے گھر نہ جاؤ، ہاں جاؤ عید ملنے جاؤ، اس کو عید کی مبارک دو۔ وہ گھر والے بھی، ان کو بھی چاہیے کہ برائے مہربانی ان کو بھی چاہیے کہ شریعت پر عمل کر کے آپ بھی گھر سے نکلیں، اچھا لباس پہنیں، لوگوں کو عید ملیں، وہاں جا کے آپ سوگ جیسا منظر بنا کر، پرانے کپڑے پہن کر، بس رونے دھونے والا منہ بنا کر کے اس طرح بیٹھ جائیں۔ اسلام نے اس چیز کو اجازت نہیں دی ہے۔ خدا را دین پر عمل کریں، اور ہمارا دین ایک خوبصورت دین ہے، ہمارا دین ایک آسان دین ہے، ہمارا دین ایک امن اور سلامتی والا دین ہے، کامیابی والا دین ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔